میں نے ایک بیان کیا تھا, کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی, اس سے بچہ پیدا ہو گیا, پھر میں نے اس گرل فرینڈ سے شادی کر لی, تو کیا وہ بچہ میرا کہلائے گا؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا نہیں, کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے, لہذا وہ بچہ بغیر باپ کے کہلائے گا. بے شک اس لڑکی سے آپ نے بعد میں شادی کر لی ہو, شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہی ہے, نکاح سے پہلے جو پیدا ہوا وہ حلال نہیں ہے, تو آپ اس کے باپ نہیں ہو, چاہے بے شک آپ نے اس گرل فرینڈ سے بعد میں شادی کر لی ہو. اور باپ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولدیت میں نادرہ میں آپ فادر میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. دنیا میں ڈال دو, آخرت میں اللہ پکڑے گا, وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. نمبر 2, اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی, آپ کو اس کی وراثت نہیں ملے گی, اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی. نمبر 3, اس کے ذمے آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے جو باپ والے حقوق ہوتے ہیں نا, صلہ رحمی, رشتہ داری جوڑنا اور خیال کرنا بڑھاپے میں, آپ کا کوئی حق اس پہ بولو نہیں ہے. چوتھی بات, آپ کا بھائی اس کا چچا نہیں کہلائے گا, آپ کا بڑا بھائی اس کا تایا نہیں کہلائے گا, اس کا ددیال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں نے مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا اس کا نسب چلے گا ماں سے, اس کا نسب کس سے چلے گا؟ ماں سے. دیکھو, ایک آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیے جو سب کے باپ ہیں, ان کا کوئی والد نہیں ہے. دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیے, ان کا نسب ماں سے چلتا ہے, مگر یہ ان کی فضیلت ہے, یہ ایک معجزہ ہے. نمبر 3, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیٹی تھی, آپ کی فضیلت ہے کہ نبی کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا ہے, یہ آپ کی فضیلت ہے. باقی کسی کا بھی نسب اس کی بیٹی سے نہیں چلتا, چلتا کس سے ہے؟ باپ سے. اور باپ کا نہ ہونا یہ نسب پہ ایک بہت بڑا داغ ہے اسلام میں. یہ کیا ہے؟ ماں سے نسب کا چلانا. یہ 3 شخصیات تو مستثنا ہیں, آدم علیہ السلام, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم. ان 3 شخصیات کے علاوہ اگر کسی کا نسب ماں سے چل رہا ہو, ایک اور صورت ہے وہ لعان کی صورت, اس میں نہیں جاتا, فقہی مسئلہ ہے, پھر وہ پیچیدہ ہو جائے گا. باقی اگر کسی کا نسب باپ سے نہیں چلتا, ماں سے چلتا ہے, تو یہ نسب پہ ایک کالک ہے, ایک بدنما داغ ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے, ولد الزنا ہے, یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. اب میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھئی اس کا نسب چلے گا ماں سے, وراثت ملے گی کہاں سے؟ ماں سے, تو میں حیران ہوں لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس دیکھ کے. لوگوں نے کہا کہانی باز ملا, کہانی باز مولوی, علم نہیں ہے. میں حیران ہوں, اسلام کی بیسک چیزوں کو بھی لوگوں نے بھلانا شروع کر دیا ہے. اب اسلام کی بنیادی چیزوں کو بھی, حلال بچے میں حرام بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے, تو ہم اس بچے کو گنہگار نہیں کہہ رہے, ہم اس بچے کو جہنمی نہیں کہہ رہے, اس کا واقعتاً کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس باپ کا تو قصور ہے نا, جو میڈیکلی تو باپ ہے, شرعی باپ نہیں ہے, اس کا تو قصور ہے, اس نے زنا کیوں کیا, لہذا تم سے اس کا کوئی نسب نہیں چلے گا, تم اس کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. یہ وہ بچہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے. انگریز تو مانتے ہیں باپ ہے, اسلام کہتا ہے اس کو اسلام باپ نہیں مانتا. باپ وہی ہوتا ہے جو حلال کا ہو, اسلام نہیں مانتا اس کو باپ. زانی کے پانی سے جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت اسلام میں زانی کی طرف نہیں ہوتی. اسلام میں خاندان کا ہونا, نسب کا ہونا, یہ بہت بڑی حیثیت ہے, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اور یہ نکاح سے وجود میں آتے ہیں, زنا سے وجود میں نہیں آتے. کیوں؟ بار بار ایک مثال دیتا ہوں, گدے گھوڑے کے ہاں باپ نہیں ہوتے, ماں ہوتی ہے, کیونکہ گدے گھوڑوں کا گدی اور گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی بیاہ نہیں. کبھی آپ نے اپنے گھوڑے کا تعارف کروایا؟ یہ میرا گھوڑا ہے, یہ اس کا باپ ہے, یہ اس کا دادا ہے, یہ اس کا چاچا ہے, تعارف کروایا؟ یا گدے کا, یہ میرا گدا ہے, یہ میرے گدے کا باپ, باپ کا نہیں پتا ہوتا بھائی, یہ میرے گدے کا چاچا ہے بھائی, یہ میرے گدے کا تایا نا, یہ گدا ہے اور یہ اس کی ماں ہے, بس اتنا ریلیشن. جو بغیر نکاح کے نسل پیدا ہوتی ہے اس کا صرف اتنا ریلیشن, اور اسلام بھی اتنا ہی ریلیشن مانتا ہے کہ اگر انسان بھی بغیر باپ کے پیدا ہو گیا, یعنی زنا سے پیدا ہوا ہے, تو اسلام کہتا ہے اس کا زانی باپ گدھا ہی ہے اس معاملے میں. تو یہ شریعت کا بنایا ہوا مسئلہ ہے, تو مجھے برا بھلا مت کہو, آپ کو جو اعتراض کرنا ہے اسلام پہ اعتراض کرو. اور میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو چینج نہیں کر سکتا. اسلام کو چینج کرنا ہوتا نا, میں 4 شادیوں پہ بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ لوگ خوش نہیں ہوتے اس سے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جناب پروفیسر غامدی صاحب نے بیان دیا ہے بھی 4 شادیوں کے خلاف, انہوں نے بڑے اپنے ہی وہ جو ان کا ایک اچھا اسٹائل ہے بات کرنے کا, اس اسٹائل میں انہوں نے کہا ہے کہ
وہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے نیچے پازیٹیو کمنٹس، لوگوں کے کمنٹس کیا تھے کہ یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. یعنی جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب نے 4 شادیوں کی نفی کی ہے. اس میں کس طرح سے نفی کی ہے وہ بتاتا ہوں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو نہیں جھگڑے کرنا چاہتے، جن کو اپنی بیٹیوں پہ سوگن کا خطرہ لگا رہتا ہے، تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا دیکھیں یہ ہے ایک پڑھے لکھے اسکالر میں اور ایک ان پڑھ اسکالر میں یہ فرق ہے. ان پڑھ سے کون مراد ہے؟ ہم جیسے لوگ. اور پڑھے لکھے وہ تو ہیں ہی ہیں، لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اس میں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ جو اسلام میں قرآن میں ہے نا 4 شادیاں، یہ تو غزوہ احد میں شہید بہت سارے صحابہ ہو گئے تھے تو ضرورت پڑ گئی تھی، لڑکیاں زیادہ ہو گئی تھیں، مرد کم ہو گئے تھے، اس ضرورت کے لیے اجازت دی گئی کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہو. ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی کہ یہ کام کر سکتے ہو، ورنہ یہ کوئی دائمی حکم یا ترغیبی حکم نہیں ہے اسلام کا. ضرورت کے موقع پر اس پیکج سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے پیکج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ضرورت کے وقت آپ کا یہ بھی ایک پیکج ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بیانات کیے جائیں، لوگوں کو ترغیب دی جائے. اور کہا کہ اگر یہ فطرت ہوتی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کا انتخاب کیا گیا ہے. اس وقت کیوں اللہ نے اس فطرت کی رعایت نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. اچھا یہاں جناب غامدی صاحب سائنس کے حوالے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا نیچر ہے اور اسلام فطرت، دین فطرت ہے نا، تو نیچر کا تعین تو میڈیکل سائنس کرتی ہے نا. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ سائنسدانوں سے پوچھ لیں، آپ میڈیکل سائنس سے پوچھ لیں. اب تو خواتین ڈاکٹرز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. کلپ رکھے ہوئے میرے پاس، ماڈرن ڈاکٹرز، لبرل ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کا گزارا ایک بیوی سے نہیں ہوتا. کرنا چاہیے گزارا، اگر یعنی یہ نہیں کہ آپ کو ایک دوسری نہیں مل رہی تو آپ برائی کی طرف جائیں، لیکن مرد کے لیے کافی نہیں ہے. یہ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو رہا یہ مسئلہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کیوں تھی، فطرت اس وقت اس فطرت کی رعایت کیوں نہیں کی گئی، اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. وہ ضرورت تھی ان کے لیے ایک بیوی. جناب غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ غزوہ احد میں ضرورت تھی اس لیے اجازت دی گئی. بات یہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو پھر مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا کیا جائے گا. قرآن کے الفاظ یہی بتاتے ہیں، مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا ہے. وہی مجبوری آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھی، اس لیے ان کو ایک بیوی رکھنے کا حکم دیا گیا. وہ مجبوری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسانوں کا جیسے باپ ایک ہے، ماں بھی سب کی ایک ہو، ایک اصل پہ سب جمع ہو جائیں جا کے. اگر آدم علیہ السلام کی 4 یا 8 یا 10 15 بیویاں ہوتی تو ہم میں تو ستیلے پن میں لڑتے رہتے. ہم تو اما ہوا کی اولاد ہے، تو اما فلاں کی اولاد ہے، تو اما فلاں کی اولاد ہے. ایکویلٹی، مساوات جب ہی پیدا ہونی تھی. انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے، تم سب سگے بھائی ہو، ستیلے بھائی نہیں ہو تم. اس کی مثال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں نکاح کیسے ہوا ہے. نکاح کیسے ہوا؟ تو سب بہن بھائی تھے، کزن تو بعد میں بنے ہیں نا. وہ تو آگے نسل کیسے چلے گی؟ نسل اسی طرح چلے گی کہ جڑواں بہن بھائی کو سگا بہن بھائی قرار دیا گیا، اور جو جڑوے نہیں ہوئے ان کو ایک دوسرے کے بہن بھائی قرار نہیں دیا گیا، ان کو ان سے نکاح کی اجازت دی گئی. آج ایسا نہیں ہو سکتا. اب اسی دلیل سے کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنی بہن کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، جڑوا ہم ٹوئنز ہیں، لہذا یہ تو میری بہن ہے، اور جو میرے بعد اگلے سال میرا بھائی ایک بہن کے ساتھ پیدا ہوا وہ میری بہن نہیں ہے، میرا اس سے نکاح جائز ہے. علماء کیا کہیں گے؟ یہ غیر فطری ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، بہن سے شادی غیرت کے خلاف. تو وہ جواب میں کہہ سکتا ہے آدم علیہ السلام کے یہاں پھر نسل کیسے چلی ہے؟ ان کی اولادوں نے کس سے شادیاں کی ہیں؟ کزن تھی اس وقت، کوئی بہنیں ہی تھیں. یہی کہا جائے گا وہ بھائی اس وقت ضرورت تھی نسل چلانے کی، تو اسی کو بہن قرار دیا گیا جو جڑواں پیدا ہوئی ہے بھائی کے ساتھ. جو بھائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی اس کو نامحرم قرار دیا گیا. لیکن اب یہ ضرورت ختم. اب آپ کے ماں ایک ہو، باپ ایک ہو، ماں الگ ہو، باپ ایک ہو، باپ الگ ہو، ماں ایک ہو. سوتیلے بہن بھائی کو بھی بہن بھائی قرار دے دیا، حتیٰ کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی اس کی بیٹی کو بھی آپ کی بیٹی قرار دے دیا گیا. تو وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم جاہل ہی اچھے ہیں، الحمدللہ ان پڑھ ہی اچھے ہیں، اللہ کا فضل ہے. کیونکہ ہم جو اگر یہ ماڈرن اسلام کی طرف چلے گئے نا، اس ماڈرن اسلام نے جو آج کے اسکالرز نے لوگوں کی آسانی کے لیے اسلام کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے، تو ہم بھی چینج کر کے وہی حشر کرتے اس دین کا جو یہود و نصارہ نے کیا ہے. تو اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی کہ اسلام میں اصل 4 شادیاں ہی ہیں، آپ میں تپڑ نہیں ہے، تو اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. بس قرآن کے الفاظ دیکھو، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی،
اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں میں عدل نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو تمہیں پسند آئے ان میں دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو. دو سے تو اللہ شروع کر رہے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکتے، یعنی اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ زیادہ کرو، لیکن اگر تمہارے اندر تپڑ نہیں ہے. اب غامدی صاحب یہ تپڑ جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، اچھی بات ہے، ہم تو بھائی دیسی لوگ ہیں، ہم تو اسی طرح بیان کریں گے. تمہارے اندر بسوں کے پیچھے ہم نے یہی پڑھا ہے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کیا خیال ہے؟ تو ہم تو وہی بتائیں گے جو ابھی ہمارا قصور تھوڑی ہے کہ ہماری زبان ایسی ہو گئی. غامدی صاحب لمک یونیورسٹی میں رہے ہیں، ان کی زبان میں بڑی شائستگی ہے، تپڑ پپڑ جیسے الفاظ نہیں آ رہے ہوتے. بھائی ہم نے بھی ایس ایم سائنس کالج میں پڑھا ہے، اور جب ہم جاتے تھے تو بسوں کے پیچھے ہمیں یہی نظر آتا تھا، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اب جو پڑھا ہے وہی بیان کریں گے نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے بھائی، جو سوسائٹی میں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. ہاں بیان ہم اسٹائل ہمارا یہ ہوگا، بیان ہمارا غلط نہیں ہوگا. بیان ہم نے قرآن و سنت میں جو پڑھا ہے، 8 سال مدرسوں میں بیٹھ کے اور پڑھا، اس میں قرآن و سنت ہے. مدرسے والوں نے اپنا کچھ نہیں پڑھا جہاں میں، تو بیان ہم وہ کریں گے، بیان انشاءاللہ غلط نہیں کریں گے ہم. تو اسٹائل ٹھیک ہے، ہم بھی مرتے ہیں غامدی صاحب کے اسٹائل ماشاءاللہ بڑا اچھا اسٹائل ہے، لیکن سب کچھ اسٹائل نہیں ہوتا میرے بھائی. پہلے بات میں وزن دیکھا جاتا ہے کہ آپ اجماع امت کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ پوری امت سے ہٹ کے ایک الگ چیز لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اس کی تفسیر بھی آپ غلط کر رہے ہیں. اب یہاں پروفیسر غامدی صاحب، میرا موضوع 4 شادیاں نہیں ہے، لیکن اب بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں نا، میں یہ 4 شادیاں کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، وہ تو میں 20 دفعہ کر چکا ہوں بیان. میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کہاں جناب پروفیسر غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں اور سادہ لوح عوام اس گڑبڑ سے متاثر ہو جاتی ہے. دلائل کی دنیا میں وہ اتنی مضبوط بات نہیں ہوتی. اب میں مثال دیتا ہوں. ایک تو غزوہ احد کا واقعہ بیان کر دیا. پہلی بات، آپ نے جو اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا اس لیے اجازت دے دی گئی، تو یہ تو آپ نے حدیث سے لیا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں حدیث ایک تاریخی کتابیں ہیں، وہ حجت نہیں ہے. یہ ان کا کلپ موجود ہے کہ حدیث تو ایک تاریخ کی کتاب ہے. اگر یہ ہسٹری کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، ہم بھی مانتے ہیں تاریخ کی کتاب ہے، لیکن کس کی ہسٹری ہے؟ پیغمبر کی باتیں اس میں. ہسٹری اگر مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو تو مانی جائے گی یا رد کیا جائے گا؟ مانی جائے گی. تو نبی کی ہسٹری اگر اس میں بیان ہو رہی ہے اور نبی کے اقوال بیان ہو رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ وہ نبی کے آرڈرز ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ جب وہ حدیث آپ کے فیور میں جا رہی ہے تو آپ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، اور جب وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ حدیثیں تاریخ کی کتابیں ہیں. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پہ ایسا ہوا تھا؟ یہ تو حدیث سے ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی کیا تفسیر کرتی ہیں؟ بخاری میں وہ تفسیر موجود ہے. اگر آپ نے حدیث ہی لینی ہے تو بخاری کی حضرت عائشہ کی تفسیر لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے زمانے میں، یعنی نبی کے دور میں، ایسا ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں کسی شخص کی کفالت میں ہوتی تھیں. وہ چاہتا تھا اس یتیم بچی سے شادی کرنا، جیسے کوئی نامحرم بچی لے کے پال لی، اب وہ جب جوان ہو رہی ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ میں ہی اس سے نکاح کر لوں. تو وہ کیا کرتے تھے، اس بچی کا جتنا مہر بنتا تھا نا اتنا نہیں دیتے تھے، کم مہر. اب بچی کا باپ زندہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کو کم مہر میں نہیں جانے دیتا. وہ کہتا ہے میری بیٹی میں یہ خاصیت ہے تو میں اس کا زیادہ مہر لوں گا. اب مطالبہ کرنے والا باپ تو ہے نہیں، تو یہ شخص کیا کرتا تھا، نکاح کرنے کے لیے بہت تھوڑا مہر کر کے خود ہی اس سے نکاح کر لیتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یتیم بچی کے ساتھ ظلم ہے کہ تم اس کو مہر کم دے رہے ہو اور اس سے نکاح کر رہے ہو. اس سے نکاح کرنا ہے تو اتنا مہر دو جتنا اس کی خاندان کی عورتوں کا، جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے، ادروائز تم اس سے نکاح مت کرو. اب ایک انسان کو دھچکا لگتا ہے کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں. عرب میں نکاح کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ لوگ 2 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا. جو شادی کے قابل لڑکیاں وہ ملتی نہیں تھی لوگوں کو. ہماری طرح نہیں تھا کہ وہ اخباروں میں اشتہار دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں لڑکیوں کی، شادی دفتروں میں جا جا کے اور شادی پیج بنا کے. ایسا صحابہ کے دور میں نہیں تھا، کیونکہ رواج تھا. عرب میں تو 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا، 10 رکھا کرتے تھے. تو اب جو بھی بہت اونچے مالدار لوگ ہوتے، ذرا ان کی پرسنالٹی ہوتی، وہ سب کی شادیاں ہو جاتی. لڑکیاں ملنا آسان نہیں تھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن کہہ رہے جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے نا تو فوراً نکاح کا پیغام مت بھیجو، عدت گزرنے کا انتظار کرو. پھر قرآن کہہ رہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے پیغام بھیجنے میں تاخیر کرنا، لہذا گول مول طریقے سے بھیج دیا کرو. تو بیوہ عورت کے بارے میں اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو کہ تمہارے لیے صبر بہت مشکل ہوگا. یہ بیوہ عورت کے بارے میں، یعنی اس کو فوراً سب لوگ پیغام بھیجیں گے تو تم بھی گول مول بھیج دو، سراہتاً نہ بھیجو، عدت کا انتظار کرو. آج ہے ایسا؟
آج تو بیوہ عورت عدت کیا، عدت کے بعد بھی 10 سال گزر جاتے ہیں، پیغام نہیں آتا. تو یہ انہی افلاطونیوں کی وجہ سے ہے کہ ایکچولی کر کے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی اس دور میں تو اس دور میں 4 شادیوں سے زیادہ کا رواج تھا، اس لیے لڑکیاں ملتی نہیں تھیں. اب کسی نے یتیم بچی پالی بھی ہے تو اسی پہ اس کا دل آتا تھا میں شادی کروں گا. اب پیسے ہیں نہیں شادی کے مہر دینے کے، تو وہ کیا کرتے تھے، یار تھوڑا مہر دے دو اور کر لو نکاح. قرآن نے ظلم سے روکا. اور الفاظ دیکھو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں میں ظلم کرو گے، یعنی ان کو پورا مہر نہیں دو گے. تو اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، دیکھو پھر اس سے نکاح مت کرو، تمہارے پاس تو اتنی گنجائشیں ہیں، ان کے علاوہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرو. تو جس مذہب نے 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی تمہیں پرمیشن دی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اسی سے کرو؟ پھر کیا ضرورت ہے اسی سے کرو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بچے کو، یا کیوں ہم شوگر کے مریض کو منع کرتے ہیں مٹھائی کھانے سے، وہ پھر بھی لڈو کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار ایک لڈو کے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے اتنی اجازت دی ہے، 20 چیزیں ڈاکٹر نے کہا ہے تم کھا سکتے ہو، سموسے بھی کھا سکتے ہو، پکوڑے بھی کھا سکتے ہو، اور خربوزے بھی کھا سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ 20 چیزیں کھا سکتے ہو. تو لڈو ہی پہ تیرا دل کیوں آیا ہوا ہے؟ اور کیا کھانے کی چیزیں کم پڑ گئی ہیں؟ تو اللہ نے بھی یہاں صحابہ کو خطاب کیا کہ جس مذہب نے تمہیں 2 3 4 شادیوں کی اجازت دی ہو، نکاح کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تو کیوں کسی لڑکی سے نکاح کر کے کم مہر دے رہے ہو؟ چھوڑ دو اس کو، اس سے کوئی بھی نکاح کر لے گا. تم ان کے علاوہ 2 3 4 سے نکاح کرو. ہاں اس آیت نے 4 سے زیادہ پہ پابندی لگا دی ہے اس آیت کے بعد، اور پھر نبی کی دیگر حدیثیں بھی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں 4 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے. اور وہ بھی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے نہیں پتہ چلتا واضح طور پہ. اگر آپ حدیث کو حجت نہیں مانتے، آپ کہتے ہو حدیثیں تاریخی کتاب ہیں، تو جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب سے میں کہوں گا پھر آپ کوئی آیت دکھاؤ جس میں آتا ہے کہ اسلام نے 4 پہ بند کیا ہو. اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے 2 3 4 سے کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کیا ہے اس سے تھوڑی پتہ چل رہا ہے. یہ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ مان لے بھی لیتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا، یتیم بچیاں ہو گئی تھیں، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، اس وجہ سے اسلام نے کہہ دیا 2 3 4 سے نکاح کرو تاکہ یہ ظلم ختم ہو، تو کیا آج ظلم نہیں ہو رہا؟ پہلے زمانے میں ظلم یہ ہو رہا تھا کہ یتیم بچی کی شادی تو ہو رہی ہے، مہر کم مل رہا ہے. آج شادی ہی نہیں ہو رہی، اور مہر کیا جہیز دے کے بھی نہیں ہو رہی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہ انگلش، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ کیا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ سوسائٹی میں 2 3 4 شادیوں کا رواج نہیں ڈالتے تو بھی یتیم بچیوں پہ ظلم ہی ہوتا ہے. پہلے ظلم یہ ہو رہا تھا کہ اچھے سے اچھا رشتہ مل رہا ہے لیکن اس کو اتنا مہر نہیں دے رہا جتنا اس کا حق بنتا ہے. آج پہلی بات لوگوں نے ایک رکھی ہوئی ہے، لڑکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یتیموں کو تو کوئی ویسے ہی پوچھتا نہیں. اور یتیم بچی کا اگر اچھا رشتہ مل جائے کوالیفائڈ، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر، ایسے اچھے کوئی خاندانی لوگ مل بھی جائیں، جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسے اور ان کے داماد جیسے خاندانی لوگ اگر مل بھی جائیں تو بھی میرے بھائی ان کو مہر دینا تو دور کی بات، وہ جہیز دے رہی ہوں پھر بھی نہیں کر رہا ہوتا کوئی، یعنی مل ہی نہیں رہا. تو آج زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے سوسائٹی میں آپ 2 3 4 شادیوں کا رواج عام کریں گے تو پھر لڑکیاں، جب نکاح کے قابل لڑکیاں ختم ہو جائیں گی، جب ختم ہوں گی تو مرد روڈیں ناپتے پھریں گے پھر کہ ہمیں بیوی چاہیے، اور جب وہ روڈ ناپیں گے تو پھر شادی لڑکی کی مرضی پہ ہوگی، آپ کی مرضی پہ نہیں ہوگی. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول جناب غامدی صاحب نے مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا لمس یونیورسٹی میں. جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو، ڈیمانڈ کم ہو، اس کی ویلیو بڑھتی ہے یا گرتی ہے؟ دھڑام سے نیچے آتی ہے. جس کی ڈیمانڈ زیادہ، سپلائی کم، اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اسلام نے ہر مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی سوائے ان کے جو کمزور ہیں، ان کے علاوہ ہر مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی، جبکہ عورتیں 1 کے مقابلے میں 4 پیدا نہیں ہوتی ہیں. اتنا گروتھ ریشو تھوڑی ہے کہ 1 کروڑ آبادی ہے تو 4 کروڑ لڑکیاں، اس میں گروتھ ریشو برابر ہی رکھا ہے.